میں نہیں جانتی کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ میں جب 10 سال کی تھی تو وہ 7 سال کا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں اپنے چچا کا ہاتھ تھامے اس گھر پر پہنچی تھی جو میرا ددیال تھا، لیکن میں پہلی بار یہاں آئی تھی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بڑے سے صحن میں ایک تخت پر بوڑھی عورت بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ لیے رو رہی تھی۔ باقی چند خواتین اور بچے وہاں موجود تھے، 2 مرد بھی تھے، لیکن سب ہی مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی غضبناک نظروں کو دیکھ کر میں اپنے سفیر چچا کے بالکل پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ میرا ہاتھ اب بھی چچا کے ہاتھ میں تھا، جو کہ اب خوف کے مارے سرد ہو چکا تھا۔ میرے چچا مجھے اپنے ساتھ لے کر اس تخت تک پہنچے۔ کہنے لگے، اماں جان، یہ صغیر کی بیٹی ہے، دونوں میاں بیوی حادثے کا شکار ہو کر جان گنوا بیٹھے ہیں۔ یہ پوتی ہے آپ کی، اب یہ اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت، جو کہ رشتے میں میری دادی لگتی تھی، چلا کر کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، اس گندے نالے کی گندگی کو وہیں پر چھوڑ کر آؤ جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ میں اسے کبھی اپنے گھر کی عزت نہیں بناؤں گی۔ میرے چچا کہنے لگے کہ یہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اماں جان، کچھ بھی ہو، ہم اپنے خون کو یوں بازار حسن میں نیلام نہیں کر سکتے، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ میری دادی کہنے لگی کہ اس کی ماں میرے بیٹے کو کھا گئی، اپنی اداؤں سے اس نے میرے بیٹے کو پھانس لیا۔ ارے یہ بھی اپنی رگوں میں ایک طوائف کا خون رکھتی ہے، دیکھ لینا کل کو کسی نہ کسی سے منہ کالا کروا بیٹھے گی، ہماری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ سفیر، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، گلا گھونٹ کر مار ڈال اس کلموئی کو، یا زندہ جلا کر دفن کر دے، پر یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میری دادی کا غصہ ایک پل بھی کم ہونے کو تیار نہ تھا۔ وہ یوں مجھ پر چلا رہی تھیں کہ جیسے میرا کوئی قصور ہو۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ طوائف کسے کہتے ہیں۔ بازار حسن کہاں کا نام ہے؟ میری ماں کا کیا قصور تھا، یا میرے باپ نے کیا غلطی کی تھی؟ لیکن میرے ماں باپ کے مرنے پر بھی سوائے ایک چچا کے کوئی بھی ان کی میت پر نہیں آیا تھا۔ میں شہر میں رہتی تھی، میں نے اپنی والدہ کو کبھی بھی بیہودہ لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو 5 وقت کی نمازی تھیں، کلام پاک پڑھتی تھیں، میری تربیت بھی ایسے ہی کی جا رہی تھی۔ کم عمری میں ہی میں کلام پاک پڑھ چکی تھی، اسکول بھی جاتی تھی۔ میری زندگی بالکل ویسے ہی گزر رہی تھی جیسے کہ بہت سے شریف گھرانوں میں بچوں کی گزرتی ہے۔ ہاں، لیکن میں نے نہ تو کبھی اپنے ننیال کو دیکھا تھا، نہ ددیال کو۔ میرے لیے تو سب کچھ میرے والدین ہی تھے، جو ایک حادثے کا شکار ہو کر جاں بھاگ ہو چکے تھے۔ میں تو ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ دونوں ہی کار حادثے میں مر چکے ہیں، تو میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے چچا کو اپنے پاس دیکھا، پھر آس پڑوس کی خواتین تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ صدمہ برداشت کیا تھا۔ چچا نے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ والدین کی تدفین کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر گاؤں آ گئے۔ میرے دادا اس گاؤں کے سرپنچ تھے، لوگوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد دادی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، پیسے کی ریل پیل بھی تھی، لیکن میرے والد کو ایک طوائف زادی سے محبت ہو گئی۔ وہ لاہور میں کاروبار کام کے سلسلے میں جب بھی جاتے تھے تو وہاں ان کے دوست انہیں بازار حسن میں لے گئے۔ وہاں انہیں میری والدہ سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے میری والدہ سے نکاح کر کے انہیں عزت کی زندگی دینا چاہی تھی، لیکن جب گاؤں لے کر گئے تو ایک طوفان تھا جو برپا ہو چکا تھا۔ میری والدہ کو تو کسی نے بھی سسرال میں قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ میرے والد کو بھی جائیداد سے بے دخل کر کے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میرے والد شہر آ گئے، وہیں نوکری کرنے لگے۔ میرے یہی چچا کبھی کبھی میرے والد سے ملنے آتے تھے، اسی لیے مجھے ان کی پہچان تھی۔ میں یہاں آ تو گئی تھی، لیکن یہاں پر میرا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ سب کے چہروں پر میرے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ میں ڈری سہمی چچا کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ میری دادی کی قہر بھری نظریں مجھ پر جمی تھی۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہا ہو۔ میں بے حد خوفزدہ تھی۔ اس بڑے سے صحن میں میرے ایک تایا، چچا اور ان کی بیویاں اور بچے کھڑے تھے۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے ایک ایک کو باری باری دیکھا تھا۔ وہ
سب سے کونے میں کھڑا تھا، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سفیر چچا دادی کی منت سماجت کر رہے تھے کہ فری کو کسی کونے میں پڑا رہنے دو، لیکن گھر سے باہر نہ نکالو، گھر کے سارے کام کاج یہ کر لیا کرے گی، لیکن اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ بڑی مشکل سے میری دادی نے حامی بھری تھی، کہنے لگی یہ جو صحن میں پرانا کمرہ ہے نا، جس میں کاٹھ کباڑ پڑا ہے، اس لڑکی کو بولو کہ وہیں کونے میں اپنا بستر لگا لے، اور ہماری اجازت کے بغیر یہ کچھ کھائے گی پیے گی نہیں۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سامنے بنے ایک اسٹور روم کے پاس لے گئے، جس کا لکڑی کا 2 پٹ کا دروازہ تھا۔ اس کی کنڈی کھول کر جب دروازہ کھولا تو پورے کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ چچا نے ایک چھوٹا سا بلب جلایا تو وہاں پر گھر کے فالتو سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ مجھے اس وقت اپنا آپ بھی ایک فالتو سامان کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ چچا نے ہی کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کی، وہاں میرا بستر لگا دیا۔ میں آج تک کبھی اکیلی نہیں سوئی تھی، مجھے تنہائی سے خوف آتا تھا۔ میری امی میرے ساتھ سوتی تھی، ہاں میرے سونے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن اگر بیچ میں میری آنکھ کھل جاتی تو میں رونے اور چلانے لگتی تھی۔ مجھے اندھیرے اور اکیلے کمرے سے بے حد خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن یہاں کوئی نہ تھا، اسی لیے میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ چچا کہنے لگے کچھ کھاؤ گی؟ بھوک تو مجھے لگی تھی، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے چچا مجھے وہیں کمرے میں بٹھا کر باہر چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو 2 سوکھی روٹیاں اور ہری مرچ اور پیاز پکڑا کر کہنے لگے یہ کھا لو، ابھی اماں جان غصے میں ہیں اس لیے تمہیں اسی پر گزر بسر کرنا پڑے گا، لیکن جیسے ہی اماں جان کا غصہ کچھ کم ہوگا تو تمہارا وقت بھی بدل جائے گا۔ مجھے وہ سب کچھ دیکھ کر اپنے ماں باپ کی پھر سے یاد آئی، میری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ میرے ماں باپ نے تو کبھی مجھے باسی روٹی نہیں کھلائی تھی، میری ماں مجھے ہمیشہ تازہ روٹی دیتی تھی، لیکن ماں باپ کے ساتھ میری ساری خوشیاں بھی منو مٹی تلے دب گئی تھیں۔ میں نے دروازے پر دیکھا تو وہی 7 سالہ بچہ دروازے کی اوٹ سے مجھے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سفیر چچا نے اسے دیکھا تو وہ انہیں بابا کہہ رہا تھا، شاید ان کا بیٹا تھا۔ سفیر چچا اسے کمرے سے باہر لے گئے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، سارے گھر کے کام آہستہ آہستہ میرے ذمہ لگنے لگے۔ مجھے نہ تو چچیاں اچھا سمجھتی تھیں نہ ہی ان کی اولادیں، سوائے اس ایک کے۔ شروع کے چند ماہ تو وہ بس مجھے غور غور سے دیکھتا رہتا تھا، نہ تو اس نے آج تک مجھ سے بات کی تھی نہ ہی کوئی اپنا کام کہا تھا۔ وہ میرے سب سے چھوٹے چچا سفیر کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام سعد تھا، سب کا لاڈلا بھی بہت تھا۔ لیکن ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، جس پر ایک زوردار تھپڑ اماں جان نے میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگی اندھی ہو گئی ہے کیا، اتنا قیمتی گلاس تو نے توڑ دیا، آج میں تجھے بھوکا رکھوں گی، ایک دن تو بھوکی رہے گی تو اگلے دن کام بھی ٹھیک سے کرے گی۔ میرا کان بری طرح سے مروڑ کر میری دادی مجھے کچن سے باہر لے آئی، مجھے کمرے میں دھکیل کر پھینک دیا۔ میں اپنے بستر پر جا کر گر گئی، رونے لگی۔ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو میرے آنسو پہنچتا۔ چچا نے بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ بھوک کے مارے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک پھر کمرے کا دروازہ کھلا، سعد دروازے پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا آپ رو کیوں رہی ہے فری؟ میں اس وقت دونوں گھٹنوں پر بازو پھیلائے اپنا منہ اپنے بازوؤں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا کہ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا یہ قسمت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم چھوٹے ہو، تم نہیں سمجھو گے۔ کہنے لگا اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں، بس مجھے دکھ ہوتا ہے جب دادی اماں تائی سب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ روتی ہو تو مجھے یہاں کچھ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھ کر کہا۔ کچھ دیر تو میں اسے حیرت سے دیکھتی رہی کہ جب باقی گھر والوں کو مجھ پر رحم نہیں آتا تو اسے کیوں دکھ ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو پونچھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس وقت وہی ایک فرد تھا جو مجھے اپنا لگا تھا، یا شاید یہ بے اختیار عمل تھا، یا پھر ہم ایک خون تھے، ایک دادا کی اولاد تھے،
کہ میں نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے یہاں کوئی بھی پیار نہیں کرتا، میرے ماں باپ نہ جانے کیوں مجھے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں جتنی کوشش کرتی ہوں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اماں جان کے ہاتھوں میری شامت آتی رہتی ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہی تھی، رو رہی تھی۔ شاید سعد سے ہی مجھے ہمدردی کے 2 بول سننے کو ملے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ پھر تو جیسے یہ سلسلہ جاری ہی ہو گیا تھا۔ سعد ہمیشہ میرے پاس اس وقت آتا تھا جب سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ مجھے سعد کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ میں دن بھر کی ہر تلخی جب تک رات میں سعد سے نہ کہہ دیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اور وہ بھی کسی دوست کی طرح میری ساری باتیں خاموشی سے سنتا تھا۔ میرے بہتے آنسوؤں کو نہ جانے کتنی بار اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ مجھے نہ تو کسی نے اسکول میں داخل کروایا نہ پڑھایا، لیکن سعد جب بھی اسکول جاتا تو مجھے پڑھانے لگتا۔ جو کچھ اسکول سے پڑھ کے آتا تھا وہ سب کچھ مجھے سکھا دیتا تھا۔ 2 سال بیت گئے، لیکن اماں جان کا دل میری طرف سے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ اب بھی مجھے سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز اور ہری مرچی ملتی تھی، لیکن سعد اپنا کھانا بچا کر کچن میں ڈھک دیتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو مجھے لا کر دے دیتا۔ کبھی اسکول کے پیسوں کو بچا کر میرے لیے کھانے کی چیزیں لے آتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی، سعد 16 سال کا تھا۔ اب تو وہ کالج میں پڑھنے لگا تھا۔ انہی دنوں میرے تایا کا بڑا بیٹا جو کئی سالوں سے بیرون ملک میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، وہ واپس آ گیا۔ میری والدہ چونکہ بہت خوبصورت اور حسین تھی، اس لیے میں نے بھی انہی کا حسن چرایا تھا۔ میری گوری رنگت، سفید بھوری آنکھیں، براؤن کمر تک جھولتے بال۔ 18 سال کی عمر میں میرا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ میرے تایا کی بیٹی کے لیے آنے والے رشتے مجھے پسند کر کے چلے جاتے، تو وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک گزرتا تھا، کیونکہ تائی مجھے مارنے پیٹنے لگتی، کہتی تیری وجہ سے میری بچی گھر بیٹھی رہ جائے گی۔ دادی غصے سے کہنے لگی طوائف تو ہے، اپنی ادائیں تو دکھائے گی، لیکن میں بھی اس کو کسی کے ساتھ نہیں بیاہوں گی، اسے میں ساری زندگی اپنی کنیز بنا کے رکھوں گی، اس کی عمر یہیں گلا کے رکھ دوں گی۔ دادی کی نفرت ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب باہر شور سا اٹھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے تایا کا بیٹا بیرون ملک سے واپس آیا ہے، لیکن میں باہر نہیں گئی کیونکہ میرے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ تائی نے مجھے بہت مارا تھا، ہونٹ کے قریب ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ تائی سے مار کھانے کے بعد بھی میں کچن کا سارا کام کر رہی تھی جب تیزی سے سعد کچن میں آیا۔ مجھ سے کہنے لگا فواد بھائی آئے ہیں، آپ نہیں ملیں گی؟ میں نے قصدن اس سے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ میری اس کی جانب پشت تھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، بس کھانا بنا کر سو جاؤں گی، آج نیند آ رہی ہے۔ سعد نہ جانے کیسا تھا، میرے لہجے سے سمجھ جاتا تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ فوراً سے میرے پاس آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر میں نے فٹافٹ سے اپنا رخ بدلا کہ کہیں وہ میرے چہرے پر زخموں کے نشان نہ دیکھ لے، لیکن میں کہاں اس سے چھپانے کی عادی تھی۔ اس نے میرے دونوں بازوؤں سے مجھے پکڑا، اپنے مقابل کھڑا کیا، میرے چہرے سے دوپٹہ پیچھے کیا۔ میرے زخمی چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ کہنے لگا تائی نے مارا ہے نا آپ کو؟ مجھے کہاں اسے کچھ بتانے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ تو میری آنکھوں سے میرے دل کا حال پڑھ لیتا تھا، جان جاتا تھا کہ مجھے تکلیف کس سے پہنچی ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا شاید میں ہوں ہی بد نصیب، کاش کہ میں کوئی کالی کلوٹی ہوتی، میرا چہرہ بدصورت ہوتا، تاکہ تانیہ کے لیے آنے والا رشتہ اسے ہی پسند کرتا، مجھے نہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ دفع کریں سب کو، ضرورت نہیں ہے کسی کی پرواہ کرنے کی، جب تک آپ ظلم سہتی رہیں گی یہ لوگ ظلم کرتے رہیں گے، نہ خود سب کے سامنے بولتی ہیں نہ مجھے بولنے دیتی ہیں۔ جب سے وہ کالج میں آیا تھا اور قد اس نے مجھ سے کچھ اونچا نکال لیا تھا، وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اب اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے توڑ کے رکھ دوں گا، لیکن میں اسے منع کر دیتی، اپنی قسمیں دینے لگتی
کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس نے میرے لیے آواز اٹھائی تو مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ میری قسموں کے آگے وہ بے بس سا ہو جاتا تھا۔ پھر کہنے لگا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا آپ کو اپنے ساتھ بہت دور لے جاؤں گا۔ میں اس کی یہ باتیں ہنس کر ٹال جاتی۔ کھانا بنا کر جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تو پہلی بار فواد نے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا کیونکہ زخمی چہرہ میں کسی کو بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی تیز نظروں سے میں نروس ہونے لگی۔ اس لیے کھانا لگانے کے بعد میں جب وہاں سے جانے لگی تو اس نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان یہ لڑکی کون ہے؟ اماں جان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ کہنے لگی، ملازمہ ہے ہماری، زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ لیکن بہرحال وہ شاید جان چکا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میں اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی، اور اس کی وجہ اس کی تیز نظریں تھیں جو مجھے اپنے وجود پر کسی آرے کی طرح سے محسوس ہوتی تھیں۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ اپنا وہم لگا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جلدی چلے جاتے تھے۔ کچن صحن میں تھا اور کھلے صحن میں کچن اور ایک اسٹور روم ہی تھا جہاں پر میں رہتی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کے دروازے پر فواد ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی نظروں کی وجہ سے میں الجھی تھی۔ اسے یوں کچن کے دروازے پر براجمان دیکھ کر میں پریشان ہوئی تھی، اسی لیے جلدی جلدی سنک میں رکھے برتنوں کو دھویا اور کچن سے باہر جانے لگی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹتا تبھی میں باہر جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے باہر جانا ہے، سامنے سے ہٹیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ حالانکہ میں لندن سے آیا ہوں، لیکن وہاں کی گوری میموں میں بھی ایسی خوبصورتی اور معصومیت نہیں ہے جیسی تمہارے چہرے پر ہے۔ قسم سے تمہیں دیکھ کر نظریں ہٹانا بھول جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فواد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ آج تک میں نے کبھی اپنی ایسی تعریف نہیں سنی تھی۔ میں فواد سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا، تمہیں دیکھ کر میرے اندر کے جذبات قابو میں نہیں آ رہے، اور پھر جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ تم صغیر چچا کی بیٹی ہو تو وائف کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس حسن سے اپنا دل بہلا لوں۔ یہ سن کر تو میرا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ میرے کان کے قریب اپنا چہرہ لا کر دھیرے سے کہنے لگا، $1 میں پیسے دوں گا تمہیں، اتنے تو تمہاری ماں کو بھی ایک رات کے کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ الفاظ تھے یا ذلت کا زوردار تمانچہ؟ میں نے دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور چلا کر کہنے لگی کہ مجھے بچاؤ۔ وہ شاید اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ میری آواز سن کر سب سے پہلے سعد وہاں پہنچا تھا۔ فواد کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھ کر اس نے فواد کا گریبان پکڑ لیا۔ فواد نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ میں روتے ہوئے سعد کے پیچھے چھپ گئی۔ ابھی بھی میں ویسی ہی تھی، ڈرپوک سی، سہارا ڈھونڈنے والی بزدل سی پری۔ سعد کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بری طرح سے فواد کا گریبان جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہمت کیسے ہوئی فری کا ہاتھ پکڑنے کی؟ سعد کے بلند لہجے پر اماں جان اور چچا چچیاں سب لوگ اٹھ کر کمروں سے باہر آ گئے۔ میں سعد کے پیچھے لگی روئے جا رہی تھی۔ فواد نے سب کو دیکھ کر سعد سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے سعد؟ اس جھوٹی لڑکی کے لیے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ ارے یہ خود میرے کمرے میں آئی تھی، مجھ سے کہنے لگی ذرا کچن میں میری بات سن لے۔ مجھے لگا نہ جانے اسے کیا کام ہوگا، اسی لیے میں کچن میں آ گیا، اور یہاں یہ میرے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی مجھے اپنا بنا لو۔ میں نے انکار کر دیا، میں تو اس سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا کہ اس نے چیخنا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اگر تم نے مجھے نہیں اپنایا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ فواد نے سب کے سامنے ہی مجھے جھوٹا کر دیا۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، لیکن اماں جان، چچا چچی سب مجھے برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ آج تو سفیر چچا نے بھی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
لیکن سعد کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ فری نے یہ بات کہی ہے، میں فری کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن ابھی وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی۔ اماں جان مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو سعد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر سب ہی حیرت میں مبتلا ہوئے۔ سعد کہنے لگا خبردار جو آج کے بعد کسی نے فری کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ یہ سننا تھا کہ چچی اس کے سامنے آ گئیں، کہنے لگی تم ہوتے کون ہو اس جھوٹی اور طوائف کی بیٹی کے سامنے دیوار بننے والے؟ وہ کہنے لگا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ فری کی ماں طوائف تھی، کیا یہ نظر نہیں آتا کہ یہ صغیر تایا کی بیٹی ہے اور صغیر تایا اماں جان کے ہی بیٹے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہی خون میں وفا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ سفیر چچا نے سعد کے منہ پر مارا۔ کہنے لگے بہت زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں سعد۔ سعد کہنے لگا اب اگر کسی نے بھی فری پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے سہارا نہیں ہے، اس گھر پر اس کا بھی حق ہے، حصہ ہے، غلام نہیں ہے، وہ مالکن ہے، اور میں فری کو اس کا حق دلوا کر رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سب کے سب ہکا بکا سعد کی جانب دیکھنے لگے۔ سب کے سامنے سعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسٹور روم میں لے گیا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا سعد تم نے یہ سب کیوں کہا؟ مجھے عادت پڑ چکی ہے یہ سب سننے کی اور سہنے کی، سب لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا یہی تو غلطی ہے، اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھو، ورنہ آج کے بعد مجھے مت روکنا، اور میں نہ رکوں گا، نہ میں تمہاری کسی قسم پر، نہ تمہارے کسی واسطہ دینے پر چپ رہوں گا۔ پہلی بار اس نے مجھے آپ سے تم کہا تھا، لیکن اس کے بعد میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ سب کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ مجھے اب کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہی چچا نے سعد کو کہا کہ وہ بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم مکمل کرے، جیسے کہ فواد نے کی ہے۔ فواد بھی اب مجھے دیکھ کر رخ بدل جاتا تھا۔ میں اپنے کاموں میں جٹی رہتی تھی۔ سعد بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا سعد تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ کہنے لگا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا فری۔ پہلی بار میں نے اسے ٹوکا۔ میں نے کہا یہ تم مجھے تم کیوں کہنے لگے ہو؟ جیسے پہلے آپ کہتے تھے اب بھی کہا کرو، بڑی ہوں میں تم سے۔ میری بات پر کچھ پل وہ مجھے بنا آنکھیں جھپکائے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر کہنے لگا ذرا میرے ساتھ کھڑی ہو کر تو دیکھیں، پورے 4 انچ میرا قد آپ سے اونچا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے مجھے چند سالوں کے لیے یہ دوری برداشت کر لینی چاہیے تاکہ آپ کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ میں اس کی بات کو سمجھی نہیں تھی کہ اس کے بیرون ملک جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کرنے اور نوکری کرنے سے میرا مستقبل کیسے سدھر سکتا ہے۔ میں تو شاید کرم جلی تھی، قسمت میں صرف دکھ اور غم لکھوا کر آئی تھی۔ اگلے روز سعد مجھے ایک وکیل کے پاس لے گیا۔ سعد نے چند پیپر وکیل سے لے کر میرے سامنے رکھے۔ کہنے لگا اس پر سائن کر دو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نکاح نامہ ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا مجبوری ہے فری، کیونکہ تم تو انہیں اپنا حصہ معاف کر دو گی، اسی لیے تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی، تم مجھ سے چھوٹے ہو، میری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی تھی کہ اس رشتے سے قیامت آ جائے گی، لیکن سعد کہنے لگا کہ یہ نکاح بس کاغذی ہے، جب میں بیرون ملک سے واپس آؤں گا تو تایا صغیر کی ساری جائیداد تمہارے نام لگوا کر فیصلہ تم پر چھوڑ دوں گا۔ شاید وہ میری مدد کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا۔ میں نے سائن کر دیے۔ ہم نے یہ نکاح خفیہ ہی رکھا تھا۔ لندن جانے سے پہلے سعد نے مجھ سے کہا میرا انتظار کرنا فری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد سعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 سال کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ پھر تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ایک روز میں سو رہی تھی، میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ سب لوگ گھر کے اندرونی حصے میں سوتے ہیں، صحن میں یا تو کچن تھا یا پھر اسٹور روم، یہاں تو کوئی نہیں آتا تھا۔
انہی دنوں اماں جان بھی بیمار رہنے لگی تھیں۔ میرے دل میں یہ دھچکا سا ہوا کہ کہیں اماں جان مرا نہ گئی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے فواد کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں۔ فوراً سے وہ کمرے میں داخل ہو گیا، دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا، اس دن تو بچ گئی تھیں، سعد نے تمہیں بچا لیا تھا، لیکن دیکھ لو کیسے میں نے چچا کو تمہارے خلاف کر کے سعد کو چند دن کے اندر یہاں سے رفو چکر کیا ہے۔ تمہارے حسن نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، اور میں جب تک اپنی خواہش پوری نہ کر لوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ اب تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنا آپ اس کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن واقعی میرا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ رات میرے لیے سیاہی بن کر آئی تھی اور مجھے داغدار کر گئی تھی۔ فواد نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو کمرے سے جا چکا تھا، لیکن پھر میرا جی چاہا کہ میں مر جاؤں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ کسی نے بھی مجھے اپنے خاندان کی عزت نہیں سمجھا تھا، بس طوائف کی بیٹی سمجھا تھا۔ آج مجھے بھی اپنا آپ طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اگر سچ بتاؤں گی تو کوئی بھی میری سچائی پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جسے مجھ پر بھروسہ تھا وہ تو 7 سمندر پار جا چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں مزید اس گھر میں رہی تو فواد مجھے برباد کرتا ہی رہے گا۔ یہ گھر میرے لیے کبھی بھی تحفظ کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس لیے میں نے خود پر چادر لپیٹی اور اسی رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میری منزل کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ طوائف کی بیٹی چاہے جس مرضی شریف باپ کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہچانی ہمیشہ طوائف زادی سے ہی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے بھی کسی کوٹھے کی زینت بن جانا چاہیے۔ شریفوں کی زندگی شاید ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، سنسان سڑک پر تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ رات کے جس پہر میں گھر سے باہر نکلی تھی، گلیاں سنسان تھیں، سڑکیں بھی ویران تھیں۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی سے ٹکرا کر میں بہت زور سے سڑک پر گری تھی اور ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ جب ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے سامنے ایک 50-55 سال کے لگ بھگ عورت کھڑی تھی۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اگر میں اسے سچ بتا دیتی تو وہ شاید مجھے دوبارہ انہی لوگوں کے پاس چھوڑ دیتی جو میرے محافظ کم اور بربادی کا سبب زیادہ بنے تھے۔ میرے سر پر چوٹ آئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میں کون ہوں کون نہیں۔ یہ سن کر عورت پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے کسی یتیم خانے میں بھجوا دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ لیکن وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہ کافی امیر کبیر قسم کی عورت تھی۔ اس کی ساری اولاد بیرون ملک میں سیٹل تھی۔ اپنی ماں سے سالوں بعد ہی وہ لوگ ملنے آتے تھے۔ اس عورت کی مردانہ پینٹیں بنوانے کی فیکٹری تھی۔ میں بھی وہیں کام کرنے لگی۔ بہت سی بے سہارا عورتیں اس فیکٹری میں سلائی کرتی تھیں۔ میرا کام وہاں سپروائزر کا تھا۔ ان بے سہارا عورتوں کے لیے اس عورت نے ایک گھر لے کر دیا تھا۔ میں بھی وہیں رہنے لگی۔ میں نے پرائیویٹ میٹرک کیا اور پھر 14 جماعتیں بھی پڑھ لیں۔ اس عورت کے آفس کا کام میں سنبھالنے لگی۔ وہ عورت بیمار رہنے لگی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں آفس کے بہت سے معاملات سمجھ گئی۔ میری عمر 24 برس ہو چکی تھی۔ میرے کئی رشتے بھی اس دوران آئے، لیکن میں سعد کے نکاح میں تھی، اسی لیے کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ وہ کیوں مجھے اس بندھن میں ڈال کے چلا گیا۔ ایک بار ایک بہت بڑا آرڈر آیا۔ ایک پارٹی مجھے دینا چاہتی تھی، کروڑوں کا آرڈر تھا۔ میں نے فوراً سے یہ آفر قبول کر لی، لیکن جب میں نے اس کے آنر سے میٹنگ کی، نہ جانے کیوں وہ یک ٹک میری جانب دیکھے جا رہا تھا۔ میں اسے اپنی فیکٹری کے بارے میں اور اعلیٰ کارکردگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اسے کبھی بھی ہمارے ساتھ کام کر کے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ میری باتوں سے زیادہ
میرے چہرے کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اس نے فوراً سے کانٹریکٹ پیپر کو سائن کر دیا۔ اس کے سائن کے بعد جب میں نے سائن کیے تو اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھ سے کہنے لگا آپ کا نام فری ہے۔ حالانکہ میرے سائن سے کوئی بھی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ میرا نام کیا ہے، اور یہاں میں اپنی اسی مالکن کے رکھے فرضی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ کسی کو بھی میرا صحیح نام معلوم نہ تھا، نہ ہی میں کانٹریکٹ پیپرز پر اپنے سائن کرتی تھی۔ اس اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کچھ دیکھا بھالا سا لگتا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی شیو تھی، خوبصورت نوجوان تھا۔ بہرحال میں نے اس کا آرڈر تیار کروانا شروع کر دیا، لیکن ایک بار وہ میرے گھر پر مجھ سے ملنے آ گیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے جب انٹر کام کے کیمرے سے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ بہرحال میں نے اسے اندر بلا لیا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، باقی خواتین اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ وہ شخص وہیں آ گیا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب بڑی بے تکلفی سے وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، کہنے لگا فری میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا نا میرا انتظار کرنا، کہیں مت جانا۔ اس کی بات سن کر میں سانس لینا بھول گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص سعد ہوگا۔ چہرہ بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، البتہ آواز ویسی ہی تھی۔ 7 سالوں نے تو اسے بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں 26 سال کی تھی، وہ 23 سال کا تھا، لیکن زندگی بہت آگے جا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ سعد کہنے لگا فری کچھ پوچھا ہے میں نے؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا میں طوائف کی بیٹی تھی، اس لیے کسی معزز گھرانے میں رہنے کے قابل نہ تھی۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ چلو فری۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہاں عزت کی زندگی جی رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ گھر کس کا ہے؟ میں نے اس عورت کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا تم نے شادی کر لی؟ کہنے لگا بہت پہلے کر چکا تھا۔ اس کی بات نے نہ جانے کیوں مجھے بے چین کیا تھا۔ اگر وہ گھر بسا چکا تھا تو مجھے کیوں نکاح کے رشتے میں باندھ کے رکھا تھا؟ جی تو چاہا کہ اسے کہہ دوں کہ مجھے آزاد کر دو، لیکن نہ جانے کیوں میں یہ کہہ نہیں پائی۔ وہ کہنے لگا اماں جان کا انتقال ہو گیا ہے فری، اور جانتی ہو فواد کو کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے برجستہ اسے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں جانتا ہوں اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اسے اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ آج بھی میں اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی، اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اب بھی وہ میرے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا فواد نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی سعد، اس لیے میں گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی میری بات پر صرف تم بھروسہ کرتے تھے۔ مجھ پر سب نے ہی الزام لگانا تھا، مجھے طوائف کی بیٹی ہی سمجھنا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ وہ اب 7 سالہ سعد نہ تھا۔ میں فوراً سے اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی اس بے ساختہ حرکت نے مجھے خفت میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ سعد کہنے لگا غلطی میری تھی، مجھے تمہیں اکیلا چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تم میری ذمہ داری تھی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، اسی لیے جانا پڑا تاکہ تمہارے لیے ایک گھر بنا سکوں، بہت سا پیسہ کما سکوں، اور آج میں سب کچھ بنا چکا ہوں، تمہیں اپنے گھر لے کر جانے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم اب شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی مجھے قبول نہیں کرے گی، میں یہاں خوش ہوں، ساتھ تم جا کر اپنی زندگی جیو۔ وہ کہنے لگا لیکن میں خوش نہیں ہوں، میرا گھر میری بیوی کے بغیر ویران ہے۔ میں نے کہا کہاں گئی تمہاری بیوی؟ کہنے لگا میرے ساتھ بیٹھی ہے، لیکن میرے گھر جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کہنے لگا تم سے بہت محبت کرتا ہوں فری، اسی لیے نکاح کے بندھن میں باندھ کر میں بیرون ملک گیا تھا تاکہ تمہیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، لیکن میری بدقسمتی، جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ تم بھاگ گئی ہو۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ فواد کو جب کینسر ہوا تو اس نے مجھے سچائی بتائی کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی تھی اور تم کیوں گھر سے بھاگی تھی۔ میں نے اللہ سے رو رو کے تمہیں مانگا تھا فری،
شکر ہے اس نے میری دعا سن لی۔ سعد کی آنکھوں میں اب بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا میرے ساتھ چلو، تمہارے بغیر میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ میرے ہاتھ تھامے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ لمبی مسافت طے کر کے میں بھی تھک چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا جو میرا اصل سائبان تھا۔